نماز میں قراءت قرآن کے حوالے سے سنت تو یہی ہے کہ نماز فجر و ظہر میں ہر رکعت میں پوری صورت طوال مفصل سے تلاوت کی جائے، اور وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ سورۃ الحجرات سے بروج تک۔ اور نماز عصر و عشاء میں ہر رکعت میں اوساط مفصل میں سے پڑھا جائے، اور وہ سورہ بروج سے لے کے لم یکن تک ہے۔ اور نماز مغرب میں قصار مفصل سے پڑھا جائے، لم یکن سے سورہ ناس تک، یہ سنت ہے۔ لیکن قرآن مجید میں چونکہ تلاوت کا حکم مطلق آیا ہے، کسی نماز کے لیے بھی قرآن مجید کی کسی صورت کا متعین کر لینا کہ یہی پڑھنی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے باقی قرآن کا چھوڑنا لازم آ جاتا ہے، اور سامعین کو، سامعات کو اس میں اسی صورت کی تفضیل کا وہم دلانے کے مترادف بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ائمہ ہیں، جو امامت کروانے والے احباب ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ جہری نمازوں میں صورتوں کو بدل بدل کے پڑھتے رہیں، اور اس میں پھر کوئی کسی قسم کی شرعی خرابی بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے آخر میں سلام کہنا واجب ہے، اور دونوں طرف چہرہ پھیرنا یہ سنت ہے۔ جب آپ دائیں جانب چہرہ پھیریں تو آپ کی نظر آپ کے داہنے کندھے پہ ہونی چاہیے، اور جب آپ بائیں طرف اپنا چہرہ پھیریں تو آپ کی نظر آپ کے بائیں کندھے پہ ہونی چاہیے، اور جو ادھر ہیں مقتدی ان کی نیت بھی کر لینی چاہیے، ذہن میں نیت ہونی چاہیے، اور جو ادھر مقتدی ہیں ان کی بھی ذہن میں نیت ہونی چاہیے۔ اگر امام دائیں جانب ہے تو آپ امام کی بھی نیت کر لیں، جو فرشتے ہیں اپنے تصور میں آپ لا کر ان کا بھی آپ ارادہ کر لیں، تو اس سے زیادہ نماز میں بہتری ہوتی ہے، اور اجر و ثواب میں بھی اللہ رب العزت اضافہ فرما دیتا ہے۔ دوران نماز حالت قیام میں دونوں پاؤں کو قبلہ رو رکھنا چاہیے، رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے علامہ نظام الدین علیہ رحمہ نے لکھا ہے وَيُسَنُّ تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَدْرَ 4 أَصَابِعٍ۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں قدموں کے درمیان قیام میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں اگر اس سے زیادہ بھی فاصلہ ہو جائے تو بھی نماز مکمل ادا ہو جائے گی، اس کو باعث نزاع نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ روزانہ اچھی ویڈیوز دیکھیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں۔